اگر ماں باپ کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ جاؤ تو بھی اللہ نہ ملے اور اللہ ناراض ہو. اس سلسلے میں فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے ایک حکایت لکھی ہے، اس کو سنے دل کے کم. ایک اللہ کے ولی تھے، ولی کی بات کرو، میری آپ کی بات میں اللہ کے ولی تھے. ماں کے پاس آئے، امی مجھے بہت یاد آتی ہے کعبۃ اللہ کی عمرہ کے لیے جانا ہے. ماں نے کہا بیٹا تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تو عمرہ کے لیے جائے گا تو میری خدمت کون کرے گا؟ نہیں جانا، نہیں جانا عمرہ کے لیے. انہوں نے سوچا امی تو امی ہے، کہہ رہی نہیں جانا ہوں، عمرہ کے لیے تو جا رہا ہوں، کعبۃ اللہ تو جا رہا ہوں، طواف کے لیے تو جا رہا ہوں، عبادت کے لیے تو جا رہا ہوں، امی کی نافرمانی کر کے جاؤں گا تو ہونا کیا ہے؟ انہوں نے ماں کی بات نہیں مانی. پلان کیا. کیا پلان کیا؟ سنو. پلان یہ کیا کہ دن بھر سفر کروں گا، رات بھر نفل پڑھوں گا، اس طرح کعبے جاؤں گا. دن بھر سفر کیا، رات کو ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں نفل شروع کی. رات کو ماں کو حاجت پیش آئی اپنے بیٹے کی. فرمایا او فلاں، آواز نہیں آئی. او فلاں، آواز نہیں آئی. او فلاں، آواز نہیں آئی. تو ماں جس کو پیار ہوتا ہے اس کا دل بھی بڑا نازک ہوتا ہے، دل بڑا نازک ہوتا ہے. آئینہ میں تو کچھ طاقت رکھتا ہے، شیشہ میں تو کچھ طاقت رکھتا ہے، اس سے بہت کمزور ہوتا ہے دل. غالب نے کہا تھا دل ہی تو ہے نا سنگ کش، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ہنسائے کیوں. دل بڑا نازک ہوتا ہے. ماں نے 3 بار پکارا بیٹے کو، جواب نہیں آیا. اچھا میرے منع کے بعد بھی تو کعبہ پہنچا. ماں کی ممتا تھی نا، میرے منع کے بعد بھی تو کعبہ گیا. پھر نظر اٹھی اور ممتا بھرے دل کی آواز نکلی، مولا میرے منع کرنے پر بھی کعبہ گیا ہے، کعبے تک پہنچنے نہ پائے. یاد رکھ، بددعا تو یوں بھی کسی کی بھی ہوتی ہے تو بہت تباہ کرتی. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مظلوم کی بددعا سے بچو، کہ اللہ اور مظلوم کی بددعا کے درمیان کوئی پردہ ہوتا ہی نہیں ہے. بددعا تو کسی کی بھی تباہ کرنے والی ہوتی. زندگی میں کبھی کسی کی بددعا نہیں. ہو سکے تو جانوروں کی بھی بددعا مت لینا، جانوروں کو بھی ستانے سے بچنا. یہ اپنے مذہب کی تعلیم. اگر گاڑی چلا رہے ہو، کار چلا رہے ہو، بائک چلا رہے ہو اور کتا مر کے پڑا ہے تو اس مرے ہوئے کتے پر بھی گاڑی چلانے سے بچنا، کوشش ہی کرنا. ہاں اگر اللہ نہ کرے کہ ارجنٹ بریک لگانے پر حادثے کا اندیشہ ہو تو پھر الگ بات ہے، پھر چلے جانا. کیونکہ چھوٹی مصیبت اور بڑی مصیبت آئے تو پھر چھوٹی کو قبول کر کے بڑی سے بچنے کی کوشش. لیکن اگر بچ سکتے تو بچو، مگر ایسا مت کرنا کہ کتے مرے ہوئے کتے کو بچانے کے لیے خود مر جاؤ، یہ نہ کرنا. لیکن اگر بچ سکتے ہو تو اس پر لوگ کیا کرتے ہیں، جانور مر کر پڑا اس کو ہٹانے کے لیے لوگ اسی پر چلتے ہیں اور اس پر اتنا چلتے ہیں کہ اس کا صحیح کیا ہو جاتا ہے وہ آپ نظر سے دیکھتے ہیں. اس کا بھی خیال. اپنا مذہب صرف تصویر مسلح کا نام نہیں ہے، اپنا مذہب یہ بھی سکھاتا ہے کہ مرے ہوئے کتے پر بائک بھی نہ چلا. توجہ ہے آپ کی. مرے ہوئے کتے پر ٹرک بھی نہ چلاؤ، مرے ہوئے کتے پر گاڑی بھی نہ چلاؤ. آپ اندازہ کریں جو مرے ہوئے کتے کا اتنا خیال دیتا ہے وہ انسانوں کا کتنا خیال دیتا ہے. اندازہ تو کریں. یہ اپنے مذہب کا حسن. لوگ بکرے اپنے مذہب کے خلاف بکنے دو، یہ سیاست ہے. لیکن سچائی یہ ہے کہ مذہب اسلام کی طرح حسن والا کوئی مذہب کبھی ہو سکتا ہے. اس لیے یہ مذہب اللہ کا نازل کرتا ہے، اس کی تعلیم کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. لیکن ہم اس تعلیم سے غافل ہو گئے، ہم اس تعلیم سے ناواقف ہو گئے. تو ماں کی آواز نکلی، میری نافرمانی کر کے کعبہ گیا ہے، کعبے تک پہنچنے نہ پائے. وہ رات کو مسجد میں عبادت میں مصروف تھی، اللہ کی ولی تھی. لیکن ماں کی بددعا تھی. ماں تو بے شمار نوجوان ایسے ہیں جو کلکتہ جاتے ہیں، دلی جاتے ہیں، سعودی جاتے ہیں اور سسرال میں فون کریں گے، بیوی کو فون کریں گے، بچوں کو. ماں باپ بڑے انتظار کرتے ہیں کبھی بیٹے کا فون تو آئے، لیکن بیٹے کا فون نہیں آتا. دن بھر اسی کے اس کے پاس بیٹھے رہیں گے بچے نوجوان. ماں باپ انتظار کرتے ہیں میرا بیٹا میرے پاس آدھا گھنٹہ آ کر بیٹھے تو صحیح. نہیں آتے، نہیں بیٹھتے. ارے ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھتے ہو تو ان کو بہت خوشی ہوتی ہے. بچپن میں جو خوشی
اعلان چلایا تو دیکھا اجنبی آدمی پکڑا تھا اور دھوکے باز مکار چوری کرتا ہے اور پکڑے جانے میں سجدے کو بدنام کرتا ہے. اٹھا کے لائے، خوب مارا، خوب پٹائی کی. صبح قاضی کے حوالے کیا. قاضی سے بادشاہ نے کہا اس چور کے بارے میں کیا فیصلہ ہے آپ کا جو چوری کرے اور جب پکڑا جائے تو سجدہ بدنام کرے. قاضی نے فیصلہ کیا اس کے ہاتھ کاٹو، پیر کاٹو، اس کی آنکھیں نکال لو. ہاتھ کاٹا گیا، پیر کاٹا گیا، آنکھیں نکال لی گئی. پھر قاضی نے اعلان کیا یہ اس چور کی سزا ہے. توجہ کرنا، یہ اس چور کی سزا ہے جو چوری کرنے آتا ہے، پکڑے جانے میں سجدہ بدنام کرتا ہے، یہ اس چور کی سزا ہے. اس وقت اس بزرگ نے لوگوں کا قاضی صاحب یہ اعلان کرو یہ اس نافرمان بیٹے کی سزا ہے جو ماں کی نافرمانی کرتے ہوئے کعبہ جا رہا تھا. اللہ نے اس کا یہ انجام کیا. زبان کے جملے پر اثر نکلے، سب رو پڑے آپ کون ہیں میں فلاں ہوں. ارے یہ تو ہمارے پڑوس کے گاؤں کے بہت بڑے پیر ہیں، ولی ہیں. لوگوں کو لگا اگر لوگوں کو وہاں کے لوگوں کو پتا چلا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے گاؤں کی ایک سیٹ بجا دے. انہوں نے چپکے سے منصوبہ بنایا آنے والی رات میں اس کو اٹھا کر کے اس کے گاؤں میں چپکے سے ڈال کے آئیں گے، پتہ نہیں چلے گا. گئے رات کو ڈالا، ڈالنے کے بعد ماں کو پھر دوسری رات بیٹے کی یاد آئی. ماں ہوتی ہے، کسی کے سینے میں اتنا ممتا بھرا دل نہیں ہے جتنا ماں کے سینے ممتا بھرا دل ہے. میرے عزیز، میری قوم کے جوانوں، اگر ماں مرغی ہو تو اپنے چوزوں سے اتنا پیار کرتی ہے، مرغی ہو کر کے چوزوں سے اتنا پیار کرتی ہے. ماں اگر اشرف المخلوقات ہو تو اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی ہوگی. لیکن ہم بے وفا ہیں، کس کس کے ساتھ بے وفائی کی، کہاں کہاں تک بے وفائی کریں گے. اللہ اکبر. ماں کی ممتا تھی. رات کی تاریکی میں ماں نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ کل میں نے بددعا تو کرتی تھی اپنے بیٹے کے لیے، لیکن مولا اب بیٹے کی یاد آتی ہے. اے اللہ ایک بار مرنے سے پہلے میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے مولا. اتنا کہنا تھا مجھ سے ملا دے. ان کو وہاں لا کے ڈالا، بھوک لگی ہوئی تھی. انہوں نے آواز لگائی ہے کوئی مظلوم کو بھیک دینے والا، کھانا کھلانے والا ہے کوئی. جانی پہچانی آواز تھی لیکن اندازہ نہیں تھا. ان کی امی نے کہا او بھیک مانگنے والے بھکاری ذرا قریب آ تاکہ میں تجھے بھیک عطا کروں. انہوں نے کہا مائی میرے پیر کٹے ہوئے ہیں، اور کہا ہاتھ پھیلا تاکہ میں تجھے بھیک دوں. کہا میرے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں. اور کہا تو نامحرم اجنبی ہے، میں تیرے سامنے کیسے آ سکتی ہوں. تو انہوں نے کہا مائی میری آنکھیں بھی کٹی ہوئی ہیں. تو ماں باہر نکل کے آئی، دیکھا تو بیٹا کٹا ہوا، ہاتھ پیر کٹے ہوئے، آنکھ کٹی ہوئی. بیٹے کو دیکھ کر چیخ پڑی میرے لال تیرا کیا یہ حال ہوا. تو رو کر کہتے امی تیری نافرمانی کرتے ہوئے کعبہ جا رہا تھا، اللہ نے میرا یہ انجام کیا. اللہ اکبر. ماں سے رہا نہ گیا، ماں نے ہاتھ اٹھا دیے. اللہ یہ غم نہ میں دیکھ سکتی ہوں نہ میرے بیٹا یہ تکلیف سہ سکتا ہے. مولا میری دعا ہے اس کو بھی اٹھا لے، مجھے بھی اٹھا لے. اسی وقت دونوں کی روح نکل گئی. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ماں باپ کو چھوڑ کر کے گھر بسانے والوں، ماں کو چھوڑ کر ماں کی نافرمانی کر کے اللہ کا گھر جانے والا خوشی نہیں پاتا. ماں باپ کو چھوڑ کر کے نئی دنیا بسانے والا کیسے خوشی پا سکتا ہے. اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں شب برات میں بھی ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی. اپنے ماں باپ کا ادب کرو. آپ تو مسلک اعلیٰ حضرت کا بہت نعرہ لگاتے ہیں. کیا مسلک اعلیٰ حضرت ایک دو چیز کا نام ہے؟ آئیے مسلک اعلیٰ حضرت کا ایک اور گلدستہ میں آپ کو پیش کروں. میرے امام احمد رضا لکھتے ہیں کہ ماں باپ سے بات کرنے کا ادب یہ، توجہ کریں یہ اعلیٰ حضرت فرمانے حدیث کی روشنی میں کہ ماں باپ سے بات کرنے کا ادب یہ ہے کہ ڈائریکٹ اپنے ماں باپ سے گفتگو نہ کیا کرو، بلکہ پہلے اجازت لیا کرو. ماں باپ سے پہلے اجازت لیا کرو، اور اگر ماں باپ اجازت دیں تو پھر ان سے ایسے بات کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے. یہ ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت میں. جو 5000 کی نوکری دے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو. مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. پھر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دو وجہ ہے، یا تو پیٹ میں حرام ہے یا تو دل میں حرام ہے. پیٹ میں حرام کیا، حرام جیسا، دل میں حرام کیا، بغض کینہ حسد. نکالو سگے بھائیوں سے دل میں حسد، سگی بہنوں سے دل میں حسد، پڑوسیوں سے دل میں بغض نہیں. ایک مومن کا شیوان ہے. آپ سے پوچھتا ہوں کہیں پیشاب پڑا ہو، توجہ آپ کی، کہیں پیشاب پڑا ہو وہاں بیٹھو گے؟ بولو بولو بیٹھو گے؟ کہیں پاخانہ پڑا ہو وہاں 1000-5000 کی گڈی رکھو گے پیسوں کی، وہاں سونا رکھو گے؟ کتنی حیرت کی بات ہے. جہاں پاخانہ اور پیشاب ہو وہاں تم نہیں رات بیٹھتے اور اپنی کوئی امانت نہیں رکھتے. تو جس دل کے اندر بغض کینہ کی شکل میں پاخانے اور پیشاب سے زیادہ بڑی گندگی بھری ہو، اللہ اس میں اپنی امانت عشق مصطفیٰ کیسے رکھے گا، محبت رسول کیسے رکھے گا؟ پتا چلا جس دل میں عشق
سفلی والوں کے پاس جا کر وہ اس پہ جادو کرتے کراتے ہیں. یاد رکھنا اگر تم کسی کو دکھی کرتے ہو کبھی سکھی نہیں رہ سکتے. میرے آقا فرماتے ہیں لا یمنع والزام لا ینسى والدیان لا یموت کما تدین تدان. نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی, گناہ کبھی بلایا نہیں جا سکتا, اور بدلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی. جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے, پھر جو چاہو کرو, جو کرو گے ویسا بھرو گے. کسی کو دکھ دینے والوں, کسی کو ستانے والوں, کسی کو بیماریوں میں ڈالنے والوں, کسی کو پریشانیوں میں ڈالنے والوں اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی. جادو کرتے ہو, جادو کرواتے ہو بس اس لیے کہ وہ تکلیف میں رہے. مومن کسی کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا, مومن تکلیف سے نکالا. عورتوں میں یہ گندگی زیادہ ہے, کسی سے حسد بغض, اور میری بہنیں اور بہنیں بیٹھے, میری بہنوں اپنا کام نہیں, کسی کو دکھ میں ڈالا. ہو سکے تو کسی کو خوشی دو, تم دوسروں کو خوشی دو گے اپنی حیثیت کے مطابق, اللہ تمہیں خوشی دے گا اپنی شان کے مطابق. تو ان لوگوں کی شب برات میں بخشش نہیں ہوتی مگر جو توبہ کر لے. آخری بات, جو توبہ کر, توبہ وہ عظیم عبادت ہے. میرا اللہ فرماتا ہی نہیں اللہ یحب التوابین, بے شک توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا. بس ایک آخری بات کہنے چلاؤں, توجہ سے سننا. بڑے سے بڑا پاپی, بڑے سے بڑا مجرم اگر توبہ کرے تو اللہ اس کو اسی وقت معاف کرے. گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. لیکن توبہ کیا, گال پیٹنا توبہ نہیں, کان کھینچنا توبہ نہیں, استغفر اللہ رسمی طور پر پڑھنا توبہ نہیں. توبہ کیا, اپنے اللہ سے کہو بہت پاپ کر چکا, گناہ کر چکا, معاف کر دے, پھر دوبارہ اس راستے نہ جانا. یہ ہے توبہ. جو ایسی توبہ کرتا ہے خدا اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اس سلسلے میں بات پڑھ کے بات مکمل ہوتی ہے, بہت توجہ سے سننا. ایک جوان ہے, توجہ, کیسوں نے توبہ کی. لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تو بہت گناہ کر چکے, زنا کیا, شراب پیا, یہ کیا, وہ کیا, نماز. میں نے کہا اللہ کے بندوں کچھ بھی کیا, توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا. توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا ہے. سچی توبہ کر اللہ سے سنا کر لو. ارے میرا اللہ فرماتا ہے جیسے کچھ بھی ہے جو میری طرف چل کر آ رہا ہے, میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہیں. کسی کے بھی دروازے پہ جا کر اگر اقبال جرم کرو گے تو سزا ملے گی, لیکن یہ میرے اللہ کی چوکٹ ہے جہاں آ کر کے مجرم اگر سلیب ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. آؤ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو, اپنے اللہ کی طرف معافی مانگو اپنے اللہ سے. ایک جوان ہے, اس کا نام عبداللہ ہے, جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا. میں اپنے الفاظ کے جامع میں روایت پڑھ رہا ہوں, یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں, دھیان سے سننا. میری بہنوں سے بھی, میری بہنوں بے پردہ گھوم چکی ہو, کوئی غلطیاں ہو چکی ہیں, تم بھی توبہ کرو. شب برات تمہارے لیے بھی. آج کل کی عورتیں کچن کے اندر گانے سن رہی ہیں, سیریل دیکھ رہی ہیں, باریک اور پتلے کپڑے پہن رہی ہیں, پردہ کرنے شرماتی. عورتیں کہتی ہیں مولوی صاحب پردہ تو آنکھ میں ہونا چاہیے, یہ ظاہر کا پردہ کیا ہے. میں نے کہا تو سیدہ فاطمہ تو زہرا سے بڑی آنکھ میں پردے والی آ گئی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اگر آنکھ کا پردہ ہی کافی ہونا تو سیدہ فاطمہ تو زہرا نے چہرے کا پردہ کیوں کیا, وجود کا پردہ کیوں کیا. بلکہ میرے نبی کی شہزادی کے تو پردے کا عالم یہ تھا. میرے امام اہل سنت کہتے ہیں جس کا آنکھ نے نہ دیکھا محبوب مر گئے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. سیدہ فاطمہ تو زہرا کے پردے کی غیرت کا یہ عالم تھا کہ چاند و سورج نے بھی ان کے دوپٹے کو نہیں دیکھا. آج ہماری بیٹیوں کو کون نہیں دیکھا. اللہ کی پناہ, جہنم کی راہ نہ جاؤ. یہ دنیا 2 دن کی ہے, 2 دن
اللہ اکبر. وہ لڑکی شریف گھرانے کی تھی, اس کی تربیت اچھے گھر میں ہوئی تھی, اس کو نہ آنا تھا نہ وہ آئی. عبداللہ اس لڑکی کے انتظار میں, اس سے ملنے کے لیے, ملاقات کرنے کے لیے تو اس کے گھر کے سامنے کھڑے رہے. کھڑے. اچانک کان میں آواز آئی اذان کی, اللہ اکبر کی اذان. عبداللہ کو فوراً چوٹ سی لگی. عبداللہ نے کہا عبداللہ تو عشاء کے وقت تک کھڑے رہ گئے ایک لڑکی کے لیے, ایک لڑکی کی محبت میں تو عشاء تک کھڑے رہ گیا. لیکن جب اذان کی آواز اور آگے بڑھی, الصلاۃ خیر من النوم کی سدائی, تو عبداللہ کو اور چوٹ لگی. عبداللہ عشاء کے وقت تک تو نہیں کھڑا, یہ تو فجر کی اذان ہو رہی ہے, ایک لڑکی کے لیے تو پوری رات کھڑے تو نے گزار دی تھی. ارے نادان, اس نے نہ آنا تھا نہ وہ آئی, یہ رات تو نے لڑکی کے لیے کھڑے گزار دی. اگر اللہ کے لیے گزارتا تو تجھے کیا مقام ملتا؟ بے وفاؤں کے لیے اتنی قربانیاں, اور خالق وفا کے لیے کوئی وفا نہیں. دل میں چوٹ لگی. کچھ حادثات اور واقعات ایسے ہوتے جو آدمی کو بدل دیتے ہیں, کچھ حادثات اور واقعات انسان کو بدلنے کے لیے آتے ہیں. دل میں چوٹ لگی, آنکھ میں آنسو آئے, نگاہ آسمان کی طرف اٹھی, مولا بہت دور چلا گیا تھا تجھ سے, معاف کر دے مجھے, اب نہیں جاؤں گا کسی کے پاس, اب اپنا بنا لے, تیرا بن کے رہوں گا. اور یہ کہہ کر مسجد کی طرف چلے, فجر کی نماز پڑھی, خوب روئے. میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا, سب کو منانا مشکل ہے, رب کو منانا سب سے آسان ہے. اللہ کو منانے سے زیادہ کوئی آسان کام ہے ہی نہیں. صرف شرمندگی کے دو آنسو اس کی بارگاہ میں پیش کر دو, وہ ساری زندگی کے جرائم معاف کر دیتے. اس سے بڑھ کر ہمیں پیار کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. ہم نے